آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 36۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ میری راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا بیج، ایک دانہ زمین میں بویا جائے تو اس سے 7 خوشے نکلیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، یوں میں ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرتا ہوں، جسے چاہوں اسے میں 700 سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ میں بے حد وسعت والا ہوں، اپنی ساری مخلوق کو عطا کرنے کے بعد بھی میرے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ جو کچھ تم کرتے ہو میرے علم میں ہے، تم میری راہ میں خرچ کرو تو کیسے ممکن ہے کہ مجھے اس کا علم نہ ہو؟ وضاحت: اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں عزیر اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے زندگی، موت اور عین الیقین کا ذکر کیا ہے۔ اب اللہ ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے کی ترغیب دے رہا ہے جن کا اجر ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کام آئے گا۔ اللہ نے ایک نیکی کا بدلہ 10 دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب اپنی رحمت سے نیکی کا انعام 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً یہ سب سے زیادہ منافع دینے والا کاروبار ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رب زد امتی، یعنی اے اللہ میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے اس سے بھی زیادہ اجر کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے جواب میں نیکی کا اجر بے حساب دینے کی خوشخبری دی۔ اللہ رب العالمین نے اگلی 6 آیات بینات میں ہمیں صدقہ دینے کے احکام دیے ہیں۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ میرے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی پر اس کا احسان جتاتے نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس بہترین بدلہ ہے۔ حساب کتاب کے دن ان لوگوں کو خوف ہوگا نہ کوئی ڈر۔ شان نزول: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں 4000 درہم دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس 8000 درہم تھے، میں نے 4000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیے ہیں اور 4000 درہم اپنے رب کو قرض حسنہ دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے جو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا، اور اس میں بھی جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد لوگوں کو ستایا جائے۔ میں سب سے بڑھ کر عطا اور نرمی کرنے والا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ میرے رسول پر ایمان لانے والوں، لوگوں کی مدد اور ان پر کیا گیا احسان جتلا کر انہیں ذہنی خوف میں مبتلا کر کے اپنی خیرات صدقات کو ضائع مت کرو۔ ایسا کرنا اس منافق کی طرح ہے جو مجھ پر، میرے رسول اور حساب کتاب کے دن پر یقین نہیں رکھتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ اسے سخی کہیں۔ ایسے منافقوں کی مثال کچھ یوں ہے، ایک پتھر پر دھل جانے والی مٹی پڑی ہو، میں زوردار بارش برساؤں اور پتھر پر پڑی ہوئی مٹی دھل جائے، پتھر صاف نظر آنے لگے، اس مٹی کی کیا حیثیت رہی؟ ایسے منافق اپنے کمائے ہوئے مال سے کوئی نیکی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں انکار کرنے والوں کو ان کے انکار کی وجہ سے ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ جو لوگ اس خیال سے میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں اور ان کے دل کا یقین مضبوط تر ہو جائے، ان کی مثال ایسے ہے پھلوں کا باغ ایک بلند اور زرخیز جگہ پر ہو، میرے بارش برسانے کی صورت میں اس باغ میں دگنا پھل آئے، اگر میں وہاں بارش نہ برساؤں تو بھی شبنم کے قطرے اس باغ کے پھل کے لیے کافی ہوں۔ تم جو کچھ کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ میں تمہیں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ایک باغ ہو جس میں کھجوروں اور انگوروں کے ساتھ کئی دوسرے پھلوں کے درخت ہوں، باغ کے نیچے بہنے والی نہریں اسے پانی فراہم کرتی ہوں، باغ کا مالک بوڑھا ہو جائے جبکہ اس کی اولاد ابھی کم عمر ہو، ایسے میں آگ کا بگولا آئے اور اس کے باغ کو مکمل طور پر جلا دے، اس شخص کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے کہ بڑھاپے میں وہ نئے سرے سے باغ لگا سکے، نہ اس کی اولاد اس قابل ہو جو اس نقصان کا ازالہ کر سکے۔ میں تمہارے لیے اپنی آیتیں ایسے ہی کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تم ان پر غور و فکر کرو۔ آگہی۔ یہاں سورۃ البقرہ کا 36واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 6 آیات بینات ہیں۔